اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قصص الانبیاء کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیلاً بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حسن و جمال کے پیکر، صبر و ثبات کے مجسمے اور اخوت اور گزر کے عظیم علمبردار بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام عطا فرمائے اور انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں قرآن مجید کی ایک پوری سورت نازل فرمائی تاکہ لوگ اس پر غور کریں اور اس میں جو حکمتیں، نصیحتیں، آداب اور مسائل ہیں انہیں سمجھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ سورہ یوسف کے ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے جس کی تعبیر بہت عظیم اور شاندار ثابت ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ نے آپ کو یہ عظیم خواب سکھایا ہے، اگر آپ اسے چھپائیں گے تو آپ کو طرح طرح کے الطاف اور رحمتوں سے نوازے گا، اور آپ کو کلام کا وہ مفہوم اور خوابوں کی تعبیر سکھائے گا جو دوسرے نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل کر کے اپنی نعمت کی تکمیل فرما دے گا۔ یعنی آپ کی وجہ سے آل یعقوب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرما کر آپ کو بھی نبوت کی نعمت عطا فرمائے گا، جس طرح آپ کے والد یعقوب، آپ کے دادا اسحاق اور آپ کے پردادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل کے تمام قبائل انہی 12 کی طرف منسوب ہیں، جن میں سے سب سے معزز اور سب سے افضل اور سب سے عظیم حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ متعدد علماء نے بیان کیا ہے کہ ان میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، آپ کے دوسرے بھائی نبی نہیں تھے۔ آپ کے واقعے میں جو ان کا کردار سامنے آیا ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت پر اس آیت سے استدلال کیا ہے، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم میں نازل ہوئی ہے اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارے، ان پر بھی ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسباط سے یہی افراد مراد ہیں، لیکن یہ استدلال قوی نہیں، کیونکہ اسباط سے مراد بنی اسرائیل کے قبائل ہیں۔ ان قبائل ہی میں سے وہ انبیاء پیدا ہوئے جن پر آسمانوں سے وحی نازل ہوتی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نبی نہ ہونے کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث میں آپ کے کسی بھائی کا نام لے کر اسے نبی نہیں کہا گیا۔ اس سے ہمارا موقف درست ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس ارشاد نبوت سے بھی یہی اشارہ ملتا ہے۔ کریم شخص کے پڑپوتے، کریم شخصیت کے پوتے، کریم شخصیت کے بیٹے اور خود بھی کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی تھے اور سورج اور چاند سے مراد آپ کے والدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھ کر خوف محسوس کیا، اس لیے نیند سے بیدار ہو کر اپنے والد محترم کو یہ خواب سنایا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے آپ کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام و مرتبہ حاصل ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بھائی اور والدین بھی آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ والد نے آپ کے حکم دیا کہ اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنائے تاکہ وہ لوگ حسد نہ کریں اور مکر و فریب کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے میں اخفا سے مدد لو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب والد کے ساتھ بھائیوں کو بھی سنا دیا تھا۔ یہ ان اہل کتاب کی غلطی ہے۔ یہاں آج تک کے لیے اتنا ہی۔
مزید معلومات کے لیے ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے شکریہ. ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.